بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ عرصہ قبل مشہور و معروف اینکر پرسن منصور علی خان صاحب کے ساتھ موٹر وے پر ایک واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کے بارے میں ڈان نیوز سے وابستہ سینئر رپورٹر نے وی لاگ کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، زیر بحث آ گئی، اور اس میں بتایا گیا کہ منصور علی خان صاحب نے موٹر وے پر اوور سپیڈنگ کی اور اس کے بعد ان کو روکا گیا۔ جب روکا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، وہاں پر کچھ بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی آخر میں نے کیا کیا ہے، یا اوور سپیڈنگ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہوئی ہے، وہ جگہ مجھے بتا دیں، وہ ثبوت مجھے دکھا دیں۔ تو اس پر بحث ہوتی رہی، تو آخر کار پھر ان کو جانے دیا گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس طرح سے بات ہوئی۔ اچھا، یہ جب ہوا کہ جی وہ پھر جرمانہ دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، یہ مختصراً میں نے آپ سے عرض کر دیا سارا واقعہ۔ اب اس بارے میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس انیشیٹس انکوائری اگینسٹ آفیشلز فار شوئنگ لینینسی ٹو ٹی وی اینکر۔ اب ڈان میں ملک اسد صاحب نے ہی یہ خبر چھاپ دی ہے، ڈان اخبار میں چھپ چکی ہے کہ جی مشہور و معروف ٹی وی اینکر منصور علی خان صاحب کے ساتھ نرمی کیوں برتی گئی، یعنی ان کا چلان کیوں نہیں کیا گیا، بلکہ ان پر ایف آئی آر کیوں نہیں دی گئی۔ اس پر اب انکوائری ہو رہی ہے آفیشلز کے خلاف۔ اس میں ملک اسد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب خود منصور علی خان صاحب نے کہیں انٹیریئر منسٹری سے یا محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا کہ جی میری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، میری کردار کشی ہو رہی ہے۔ تو اس پر پھر انہوں نے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کسی نے فون کیا نیشنل ہائی وے اتھارٹی والوں کو یا آئی جی موٹر وے کو کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اب انکوائری بٹھا دی ہے کہ جی کون لوگ تھے جنہوں نے لینینسی دکھائی ہے۔ اچھا، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے فون کیا گیا، آگے سے انکوائری اس پر ہو گئی ہے کہ جی نرمی دکھائی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہوا تو منصور علی خان صاحب کہتے ہیں جی میں جرمانہ دینے کو تیار تھا، میں ان کو کہہ بھی رہا تھا وہاں سے آپ فوٹیج نکلوا لیں، میں کہہ رہا تھا بھائی جو جرمانہ بنتا ہے میں دینے کو تیار ہوں، مجھے دکھا تو دیں، بتا تو دیں کہ کہاں اوور سپیڈنگ کی ہے، کس جگہ ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، وہ مجھے بتا دیں، یہ تو میرا رائٹ ہے نا۔ تو اس پر بات چیت ہوتی رہی۔ بہرحال تو اس کے باوجود میں جرمانہ دینے کے لیے تیار تھا، وہ فوٹیج نکلوا کے دیکھ لیں، تو اب میں کیا پیسے پھینک کر آ جاتا، کیا کرتا۔ اور پھر میری گاڑی پر ابھی ایم ٹیگ لگا نہیں ہوا تھا، وہ نئی گاڑی تھی، ابھی شاید رجسٹر نہیں ہوئی تھی پراپرلی۔ وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹس جمع کروائے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی۔ تو میں تو کیش والی لین سے گزرا تھا، تو کیش دیا میں نے، اور وہ مینولی ہٹتا ہے، وہ ہٹا تو ظاہر ہے کہ پولیس کے کہنے پر ہی یا ان کے جانے دینے پر ہی میں وہاں سے نکلا، ورنہ تو نکل سکتا تھا۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی میں وہاں زبردستی سے بھاگ گیا یا نکل گیا تو یہ تو غلط ہے۔ اچھا، اگر زبردستی بھی کی تھی تو اس کے بعد پھر کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی، یہ ان کا ورژن ہے۔ انہوں نے اس پر تفصیل سے وی لاگ میں ذکر بھی کیا، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا بھی دوں گا۔ اب ان کو یہ ہے کہ جی اگر میں نے کوئی جرم کیا تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، اس پر چلائیں۔ یہ کریکٹر اسیسینیشن کی شروع کر دی، نہیں اس پر سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر بات چیت شروع کر دی، اور پھر اس پر بھی بحث کہ جی روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، فلاں تھا، یہ سب باتیں۔ یہ کرنے کا کس کو حق ہے، یا بغیر کسی اجازت کے یا مجھ سے پوچھے بغیر، میرا ورژن لیے بغیر آپ یہ سب باتیں پھیلاتے چلے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہ ہو کہ ان پولیس والوں کی ایسی تیسی آ جائے کہ جنہوں نے جانے کی دیا فلاں کی، اور وہی ہوا ہے۔ اب وہ انکوائری ان کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن اس بات پر کہ وہ لینینسی کیوں دکھائی۔ تو منصور علی خان صاحب کہتے ہیں جی اگر میں صحافی کے خلاف جاتا ہوں، جناب ملک اسد کے خلاف، تب بھی ہوگا، دیکھیں صحافی کے خلاف چلا گیا، پولیس والوں کے خلاف جاتا ہوں تو یہ معاملہ اور بگڑے گا۔ تو بہرحال ابھی ان کا ورژن اب منصور علی خان صاحب کا اس خبر میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور منصور علی صاحب کہتے ہیں جی صحافت ہونی چاہیے، کم از کم آپ دوسرے کا ورژن تو لے لیں، دیکھ تو لیتے، پوچھ تو لیتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو منصور علی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہی کیا کہ میں وہاں رکا اور میں نے ان سے کہا جی مجھے دکھا دیں کہاں پر کتنی وائلیشن کیا، کیا کیا، اور اس کا جو بھی جرمانہ بنتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ مجھے دکھا نہیں رہے تھے، اور وہ کسی کو کال کر رہے تھے کہ اچھا جی وہ بندہ تو ابھی یہاں نہیں ہے، وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اور جب وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا تو کہتے جی وہ آ جاتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ بھائی اس کال اٹھاتا، وہ کہیں تصویر ویڈیو کچھ تو بھیجتا کہ یہ دیکھیں یہ جگہ تھی، اتنے بجے ٹائم تھا، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ وہ تو سامنے نہیں آیا، تو میں ان سے یہی کہتا رہا۔ تو اب کیا اگر کوئی مشہور ہے تو اس کے لیے آپ الگ رکھیں گے، اور کوئی عام آدمی اس کے لیے اس کا حق تو ہے کہ اس کو بتا دیا جائے۔ جب یہ ساری بحث ہو رہی تھی تو پھر وہ معاملہ رفع دفع ہوا، انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں۔ تو میں ان کو کہتا رہا نہیں بھائی آپ جرمانہ لے لیں، تو انہوں نے نہیں لیا۔ اور وہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں جی آپ میرا ہسٹری دیکھ لیں، جو بھی چلان ہوئے ہوں گے سب کے سامنے ہوں گے، ریکارڈ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے سیلفی بھی اتاری میرے ساتھ، اور پھر انہوں نے اپنے وی لاگ میں وہ سیلفی کا امیج اپنا صرف دکھایا ہے، باقی پولیس والوں کا نہیں دکھایا۔ انہوں نے کہا جی وہ میں وہ نہیں دکھا رہا، وہ ان کے چہرے بلر یا ویسے ہی وہ سائڈ پر کر دیا کہ اگر مزید کچھ ہوا کہ جی میں اگر کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میں یہ ویڈیو یا تصویر بھی دکھا دوں گا، باقی آپ ویڈیو نکال لیں۔ اور میں اسی لیے وہاں پر گیا تھا کہ جو بھی ہے وہ آن ریکارڈ رہے کہ میری گاڑی ہے یہاں کھڑی ہے، میں ان کو پیسے دے رہا ہوں، میں ان سے کیا کر رہا ہوں، میں ان کو بدتمیزی کر رہا ہوں،
کوئی شاؤٹ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، جس طرح بھی ہے وہ سب نظر آئے. تو میں نے کیا دھمکیاں دی، کیا دی، وہ ویڈیو میں کم از کم باڈی لینگویج سے نظر آ جائے گا. یہ اب منصور علی خان صاحب کا ورژن ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں ورژن رکھ دیے ہیں. اچھا، اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ اب کس طرح سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ معاملہ بڑھ کس طرح گیا. ہوا تو یہ تھا کہ اچھا فرض کی جرمانہ تھا، وہ جرمانہ لے لیتے، ان کو کر دیتے. لیکن اب پولیس کا ورژن یہ ہے کہ جی 166 کلومیٹر پر آور سپیڈ تھی، جو کہ 120 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اب شاید کہا گیا ہے کہ جی 110 یا 100 بلکہ، کہ اس لیے کہ پیٹرول کی بچت ہو، پیٹرول گاڑی کم کھائے. تو ابھی فی الحال 100 کی گئی ہے، ورنہ 120 ہوتی ہے. تو یہ شاید جب واقعہ ہے تو ظاہر ہے اس وقت تو 120 ہی لمٹ تھی، تو اس سے کہیں زیادہ تھے، اور اس پر FIR بھی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا گیا. پھر وہ گاڑی بھی رجسٹرڈ نہیں تھی، اس کا بھی انہوں نے بتا دیا بھی میں نے تو سارا کچھ اپلائی کیا ہوا ہے. اب وہ ٹیکنیکل ایشو پر ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہو رہی، تو کیا کریں. اب خبر کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ملک اسد صاحب نے دی ہے. میں نے آپ کے سامنے منصور علی خان صاحب کا ورژن رکھ دیا، اور ہو سکا تو میں ان کا کچھ آپ کو سنوا بھی دوں گا کلپ. انہوں نے اپنے وی لاگ میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ موٹر وے واقعہ میرا جواب. یہ چند دن پہلے انہوں نے اس پر تفصیلی وی لاگ کیا ہے، اس میں اور بھی باتیں کی ہیں، اور اس کی بھی پوری ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ پھر اصل واقعہ کیا ہوا. میرا جواب یہ ہے، اور جو بھی صحافی بنائے کم از کم میرے سے میرا ورژن تو پوچھ لیں. تو اب میں نے تو آپ کو بتا بھی دیا ہے، اس ویڈیو میں موجود ہے، وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کا ورژن، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب ڈان میں ملک اسد صاحب لکھتے ہیں، دا نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس has initiated fact-finding inquiry against its officials for allegedly showing leniency to a well-known television anchor person Mansoor Ali Khan after he was intercepted for overspeeding on the motorway. میں بتا چکا ہوں کہ جی اب یہ افسران کے خلاف انہوں نے انکوائری شروع کر دی ہے، پولیس اہلکاروں کے خلاف کی جنہوں نے نرمی کیوں برتی ہے منصور علی خان کے ساتھ. According to official sources, the incident occurred on February 28 when a motorway patrol team was conducting speed checking near Chakri Interchange 310 at around 5:30 p.m. یہ 28 فروری کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں جی رمضان میں 28 فروری میں کوئی 5:30 بجے کا وقت تھا. یہ اور پیٹرول ٹیم تھی جو سپیڈ چیک کر رہی تھی چکری کے پاس. ڈیورنگ دا آپریشن آفیشلز ڈیٹیکٹڈ اے وہیکل ٹریولنگ ایٹ 166 کلومیٹرز پر آور ویل ابو دا پرسکرائبڈ اسپیڈ لمٹ. 166 کلومیٹر فی گھنٹہ پر گاڑی جا رہی تھی، جو اسپیڈ لمٹ سے کافی زیادہ ہے. یہ پیٹرول پولیس نے دیکھا. اچھا، ابھی جب انکوائری ہوتی ہے تو پھر ظاہر دیکھا جائے گا، ان کے پاس یقیناً ویڈیو ایویڈنس ہوتے ہیں، ان کے پاس تصویر ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی چالان ہوتا ہے تو وہ اگر بندہ کہتا ہے کہ جی بتائیں میں نے کہاں اوور اسپیڈنگ کی ہے، تو وہ اسپیڈ گن ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اس سے تصویر دکھا دیتے ہیں. وہ کیمرہ لگا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کی گاڑی گزری ہے، اس پر کیمرے پر یہ وہ ویڈیو بھی آ رہی ہے. ابھی تک اس بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی، وہ ویڈیو یا تصویر ابھی تک یہ نہیں ہے. شاید انکوائری ہو یا اگلی اسٹیج پر کہیں وہ بتائیں، دکھائیں کہ جی یہ ہے، اس طرح سے اوور اسپیڈنگ ہوئی تھی، ہمارے پاس ہے. تو منصور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا کچھ تھا تو میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں نہیں تھا یا ایسا نہیں ہوا، یہ جھوٹا الزام ہے، غلط ہے. وہ کہنے مجھے دکھا دیں، اگر ہے تو مجھے دکھا دیں، ثبوت دے دیں، میں جرمانہ دے دیتا ہوں. اچھا، دا پیٹرول ٹیم کمپرائزنگ انسپیکٹر پولیس وسیم مرتضیٰ اینڈ سب انسپیکٹر صداقت حسن signaled the vehicle to stop. However, the driver allegedly did not stop at that point and continued driving. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسپیکٹر پولیس وسیم مرتضیٰ اور سب انسپیکٹر سعادت حسن نے روکا، لیکن منصور علی خان صاحب نہیں رکے. Later, the vehicle was intercepted near Islamabad by Inspector Police Faraz Mehdi, who managed to stop the car and identified the driver. According to the preliminary account, the officer initially did not recognize the driver. اچھا، اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد انسپیکٹر پولیس فراز مہدی نے ان کو روکا، گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے ڈرائیور کو یعنی منصور علی خان صاحب کو پہچانا نہیں ہے. لیکن جو ویڈیو نظر آ رہی ہے ملک اسد صاحب نے دکھائی ہے، وہ تو ٹول پلازا پر ہے. تو ٹول پلازا پہ تو ویسے بھی ہر صورت انہوں نے گزرنا ہی تھا، اور وہ اسی لین سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر کیش ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم لگا ہوا تھا. Sources said Inspector Azhar Latif also reached the spot shortly afterwards. It was that stage that driver was allegedly recognized as television anchor Mansoor Ali Khan. اب جا کر انسپیکٹر لطیف جب آتے ہیں، ایک اور یعنی اظہر لطیف، ایک اور وہاں پر پولیس انسپیکٹر آتے ہیں، وہ آخر کار پہچانتے ہیں منصور علی خان کو. Despite the recorded overspeeding violation, Mr. Khan was allegedly allowed to leave the scene without being issued a challan or facing any enforcement action. اس کے باوجود کہ ریکارڈ موجود تھا اوور اسپیڈنگ کا، جانے دیا گیا منصور علی خان صاحب کو، چلان بھی نہیں کیا گیا، کوئی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، جانے دیا گیا. The matter reportedly gained attention within the department after details of the incident surfaced. جب اس کی ڈیٹیل عام ہوئی تو پھر ڈپارٹمنٹ میں یہ بحث ہونے لگی کہ ہوا کیا. However, the formal inquiry was initiated after the issue went viral on social media last week. پچھلے ہفتے جب سوشل میڈیا پہ سارا کچھ وائرل ہو گیا، اس کے بعد پھر انکوائری شروع کر دی گئی. According to sources familiar with the inquiry, the anchor person subsequently contacted Interior Minister Mohsin Naqvi
and complained that a campaign of character assassination was being carried out against him. پھر جناب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پھر اینکر پرسن نے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے شکایت کی کہ جی میری تو کردار کشی کی جا رہی ہے, کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تھا آپ اس کے خلاف ایکشن لے لیں, لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ میری کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں, میری عزت کے حوالے سے اس طرح سے بات کی جائے یا پھیلایا جائے اس چیز کو, تو یہ تو غلط ہو رہا ہے, تو اچھالا جا رہا ہے. جو ہونا ہے قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا وہ کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ الزامات لگاتے رہیں اور پھیلاتے رہیں اور اس طرح میری حد تک عزت کی جائے. Sources further said Mr. Khan maintained that he had done nothing wrong and described himself as a law-abiding citizen. انہوں نے کہا جی میں نے کچھ غلط نہیں کیا, میں تو قانون کے مطابق عمل کرتا ہوں. منصور علی خان نے کہا. Following the complaint, a senior official from the Interior Ministry reportedly contacted the Inspector General of Motorway Police to seek details about the matter. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے شکایت کی تو پھر ایک سینئر افسر نے انٹیریئر منسٹری سے, وزارت داخلہ سے رابطہ کیا آئی جی پولیس سے. The communication from the Minister Office prompted the NHMP in National Highway Motorway Police leadership to order a formal fact-finding inquiry into the conduct of the officers involved. تو پھر جتنے بھی آفیسرز تھے ان کے خلاف پھر انکوائری شروع کر دی گئی. جب آئی جی تک بات پہنچی تو official said the inquiry will determine whether standard enforcement procedures were violated and why no ticket or legal action was taken despite the recorded speed violation. تو انکوائری اس چیز پر ہو رہی ہے کہ کیا تمام جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کیے گئے تھے یا نہیں, اور پھر یہ کہ جی اگر یہ ساری کچھ ریکارڈڈ ہے, جب اسپیڈ وائلیشن کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ نے ٹکٹ ایشو کیوں نہیں کیا یا قانونی طور پر اس کو لیا کیوں نہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ خود ہی کسی نے بتایا گیا ہوگا جی منصور صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ کیا, ایسے کیا, وہ کیا, تو آگے کسی نے تو انفارمیشن دی. اب وہ جب انفارمیشن پہنچی وہ پھیلی, اب اس سے معاملہ اور زیادہ پھیل گیا ہے. اب خود ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے کسی نے تو ان میں سے کہا ہوگا نا کہ آئے تھے, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, تو اب جنہوں نے روکا انہوں نے یہ بات پھیلائی یا کسی اور کی ٹیم نے پھیلائی یا ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کسی نے پھیلائی, کسی نے آگے بات کی اور پھر بات پھیلتے پھیلتے اب یہاں تک پہنچ گئی ہے. بہرحال جی خبر کے مطابق سورسز سیٹ دا وہیکل واز بینگ ڈریون ایٹ 166 کلومیٹر پر آور, 166 کلومیٹر فی گھنٹہ پر چل رہی تھی گاڑی, وچ انڈر NHMP rules, National Highway Motorway Police rules, constitutes an offence and makes the driver liable to a fine as well as a registration of a first information report FIR for overspeeding. جب آپ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ ٹکٹ ایشو ہوتا ہے یعنی آپ پر جرمانہ ہوتا ہے, بلکہ ایک FIR بھی لانچ کی جا سکتی ہے. According to sources, number plate of the vehicle was also not registered with the excise department. تو سورسز یہ کہہ رہے ہیں جی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی نمبر پلیٹ بھی رجسٹر نہیں تھی. The findings of the fact-finding inquiry are expected to be submitted to the National Highway Motorway Police High Command in the coming days. آنے والے دنوں میں یہ ساری انکوائری وغیرہ سب کچھ یہ شیئر کیا جائے گا نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کے افسران کے ساتھ. When contacted, جب مسٹر خان سے رابطہ کیا گیا, منصور علی خان سے, confirmed that he was intercepted by the NHMPA at اسلام آباد ٹول پلازا. انہوں نے کہا کہ بالکل منصور علی خان صاحب سے جب رابطہ کیا انہوں نے کہا جی مجھے اسلام آباد موٹر وے پر ٹول پلازا پہ روکا گیا. However, he expressed ignorance about the ongoing inquiry against the NHMP officials. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کوئی انکوائری آفیسرز کے خلاف ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس بارے میں مجھے نہیں پتا, منصور علی خان صاحب نے کہا. He said that police officials allowed him to leave and he departed with their permission. منصور علی خان نے کہا کہ جی میں تو وہاں پر ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے پھر گیا تھا. And that he was still willing to pay any fine it was established that he had violated traffic rules. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب بھی جرمانہ دینے کو تیار ہوں جب یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, ثابت کر دیں تو میں آپ کو جرمانہ دے دیتا ہوں. Regarding number plate of the vehicle, Mr. Khan said he had submitted all relevant documents to the excise department but the car could not be registered due to a technical issue. جب یہ پوچھا گیا کہ جی یہ نمبر پلیٹ تو اس کی ابھی نہیں ہے تو اس پر منصور علی خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب دستاویزات ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دی ہوئی ہیں, لیکن ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ابھی تک گاڑی رجسٹر نہیں ہوئی. پتہ نہیں وہ کیا الیکٹرک کا مسئلہ ہے یا کیا ہر گاڑی کی اپنی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے, اس میں شاید کوئی چکر ڈلا ہوا ہے, کیا ہے کہ جی الیکٹرک ہے یا یہ ہائبرڈ ہے فلاں ہے, تو اس میں شاید ایشو بنا پڑا ہے. He expressed hope that the registration process would be completed soon. تو منصور خان صاحب کو مجھے امید ہے کہ جلد ہی یہ سارا رجسٹریشن پروسیس بھی ہو جائے گا. تو یہ جناب مکمل ساری کہانی ہے جو ڈان میں چھپی ہے. اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب نے اپنا ورژن بھی میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ اپنے وی لاگ میں دیا ہے حال ہی میں, جو انہوں نے اس پر بات کی, اور اس میں انہوں نے ساری تفصیل بتائی ہے کہ جی میرا ورژن لینا چاہیے تھا جو کہ کم از کم ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ بات تو کر سکے کہ ہوا کیا, اس کا اپنا ورژن سامنے تو لایا جائے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ سنیے.
کہ میں نے اوور اسپیڈنگ کہیں پہ کی ہے. تو کہتے ہیں اچھا وہ فون کرو یار اس بندے کو. فون کیا تو بندہ پھر فون نہیں اٹھا رہا, وہی بندہ جس کی اسکرین شاٹ میں نے لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جاؤ جی منصور صاحب افطاری کا ٹائم ہے آپ جائیں. تو میں نے کہا یار میری بات سنیں, آپ نا جرمانہ کر لیں, پھر بھی آپ کر لیں جرمانہ. میں نے بیگم میری بیٹھی ہوئی تھی, میں نے ان کو نا دروازہ کھلا ہوا تھا, میں نے کہا مجھے کیش دیں. انہوں نے مجھے کیش دیا, میں نے ان سے کیش پکڑا, میں کیش یوں کر کے ان کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ یہ جرمانہ کر لیں. اب یہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے کہ کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ آن دا ریکارڈ جا کے چیک کریں اس کو جا کے. تو میں نے کہا یہ آپ کر لیں جرمانہ, یہ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے لیں, پیسے لے لیں, کوئی. تو یہ بتا رہے ہیں اپنا ورژن کہ وہاں پر کیا ہوا, کس طرح سے یہ سارا, میں نے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی تو اب میں پھینک کے آ جاتا, کیا کرتا. تو پراپر اس پر ساری بات ہونی چاہیے تھی, مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا کیا کیا تھا کیا نہیں کیا ہوا تھا. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے فون کر کے پوچھتے تھے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ جناب مجھے ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک میڈیسن لینی پڑی تھی جس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو خود سفر میں تھا, میں تو اس وقت خود سفر میں تھا, تو اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں, اس کا بھی کچھ نہیں. آپ نے وہ پورا ایک امپریشن, اس کے بعد لانڈے لپاڑوں نے جو اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹنگ کی اور سارا کچھ کیا کہ دیکھو جی اور نے تو روزہ ہی نہیں رکھا سی. مطلب اب بیٹھ کے آپ کی جو موٹر وے پولیس ہے وہ کیا مورل پولیس کا کام بھی کرے گی کہ آئندہ جب بھی کسی کو روکے گی کہ چلو پہلے 10 تو روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. یہ جناب منصور علی خان صاحب کا اس سارے پر ورژن ہے, اور انہوں نے اپنے اس ویلاگ کے آخر میں جا کر, ان کا پہلے ہم خبروں بات کر لیں جس پر ہم کرتے ہوتے ہیں, آخر میں اپنا موقف دوں گا. یہاں میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بھی میں چاہتا تو کوئی لیگل ایکشن لے لیتا, کہیں پہ کمپلین کر دیتا, اور بھی میری پیٹے پڑنا کہ جناب دیکھیں جرنلسٹ ہے, جرنلسٹ کے اگینسٹ جا کے جو ہے کھڑا ہو گیا. اور بندہ کرے تو کرے کی دسو, میں بتائیں نا, مطلب میں کیا کروں اگر آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی الزام تراشی کر دی جائے. اسد ملک صاحب نے تو چلے وہ کر دیا, اس کے بعد وہ جو لانڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, جو اب میں ان کو لانڈا لپاڑا کیوں کہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کبھی جرنلزم سیکھی ہوتی تو وہ بیٹھ کے خود ایک دفعہ رابطہ کرتے کہ یار انہوں نے تو پوچھ لو. مجھے طارق الدین صاحب کی کال آئی, میں نام لینا چاہوں گا, مجھے ان کی فون آئی, اور بھی جرنلسٹ مجھے فون کیے, کچھ نے ویلاگ اس پہ کیے, کچھ نے نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ پھر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے, اور پھر اچھا ساتھ ساتھ وہ چیزیں دکھا بھی رہے ہیں, کچھ ڈاکومنٹس بھی اور موبائل بھی. منصور علی خان صاحب بھائی نہیں ہوتا, میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے واپس چلنے کے لیے تیار ہوں, 100 کلومیٹر, 125 کلومیٹر, 150 کلومیٹر, لیٹس گو بیک, میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن آئی وانٹ ٹو, آپ میرے پہ اگر ایک الزام لگا رہے ہیں اس کو پروف تو کریں بات کو صحیح طرح, یہ تو میرا رائٹ ہے. اب یہ بات تو نہیں نا کہ میں چونکہ اینکر ہوں, عام پاکستانی جو ہے آپ اس کو روکیں, وہ اس بات پہ وہ سوال تو کر سکتا ہے آپ سے کہ نہیں کہ بھائی آپ نے مجھے روکا ہے, کہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے, کس نے مجھے روکا تھا. اور یہ جناب منصور علی خان صاحب کا ورژن ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری وہ کیا کہتی ہے, اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.